سبزی بیچنے والا بوڑھا اور جنات خریدار۔ میرا نام ارباز ہے۔ میں ایک گاؤں میں سبزی بیچا کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی ریہڑی تھی اور میں 25 سال سے یہی کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اسی گاؤں میں گزار دی تھی۔ 25 سال تک میں سبزیاں بیچ کر اپنا گھر چلاتا رہا۔ ایک بڑی بیٹی اور بیٹے کی شادی بھی کر دی۔ بیٹے کی شادی کی تو وہ تو اپنی بیوی کو لے کر ہم سے الگ ہو گیا۔ میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی پڑھائی کر رہا تھا، اور ایک جوان بیٹی تھی جس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ زمانہ اور تھا جب پہلے بچوں کی شادی کر دی۔ اب تو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ بہت ناممکن ہے۔ میں اس گاؤں کے ایک ایک آدمی کو جانتا تھا۔ میں نے یہاں 25 سال گزارے تھے یہاں، لیکن ایک دن میرے پاس ایک عجیب سا آدمی آیا جس نے ایک لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا۔ سردی کا موسم شدید تھا، شاید اس کو زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی۔ وہ سبزیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر چیک کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا لیں گے؟ پھر اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جتنی بھی سبزیاں تمہارے پاس موجود ہیں 1-1 کلو تول دو۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ یہ تو بڑا گاہک تھا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے کہا کہ شکریہ کیسا، تم سے سامان لوں گا، تمہیں پیسے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آج کل کوئی ہم جیسے سے سامان نہیں لیتا تھا۔ سنا ہے دکان میں ایک بہت بڑی دکان بن گئی ہے، وہاں پر راشن بھی رکھا ہے اور سبزیاں بھی، سب وہیں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے توپل دیکھا، لیکن مجھے اس کی شکل ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بہت مصیبت میں ہو۔ میں نے کہا کہ زمانہ ہی ایسا ہے، آج کل سارے ہی مصیبت میں ہیں۔ اس نے بہت عجیب بات کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مصیبت انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو تمام سبزیاں تول کے دے دیں۔ ان کا وزن بہت زیادہ تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ان کو اٹھاتا، لیکن وہ تو پیدل تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سب کیسے اٹھائیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں اٹھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے ان کو بہت آرام سے اٹھا لیا، اور جب میں پیسے گن رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے زیادہ پیسے دے گیا ہے۔ میں نے اضافی پیسے ایک طرف رکھے اور اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کا شکر ادا کر کے جیب میں ڈال لیا۔ جب گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری جوان بیٹی پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ وہ کافی ضدی تھی، ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ ہم غریب کیوں ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، فلاں چیز کیوں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کی بات ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا بھی اس نے کیا کر دیا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آہستہ بولو، نہیں تو وہ جاگ جائے گی، بہت مشکل سے سوئی ہے۔ بیٹا بھی ڈر کے مارے کانپ گیا تھا، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی اور بار بار سونیا کا نام لے رہی تھی۔ اس بار پر تو میں چونک گیا، کیونکہ سونیا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، جس کو پچھلے دنوں کسی نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور پھر اس کے بعد اسے مار دیا ہے۔ وہ میری بیٹی عظمیٰ کی دوست تھی، دونوں ایک ہی عمر کی تھیں۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہم سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک سے عظمیٰ نے پانی کا گلاس ہوا میں اچھالا اور کھانے کی پلیٹ بھی پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے ایک ہاتھ سے اپنا گلا پکڑ لیا
اور چلانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں اس میں عظمیٰ نہیں ہوں، میں سونیا ہوں، میرے بابا کو بلاؤ، میں نے اسے کچھ کہنا ہے، میرے بابا کو بلاؤ۔ میں نے جا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میری بیوی جھوٹ کیوں بولے گی؟ لیکن مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ سونیا کی روح تھی جو ہماری بیٹی میں آ کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اپنے گھر میں کیوں نہیں گئی؟ اپنے کسی گھر کے فرد کے سامنے جاتی، اسے کچھ کہنا تھا تو وہاں پر بھی تو کہہ سکتی تھی۔ میری بیوی نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی جو حالت دیکھی ہے، میرا تو وجود ابھی تک کانپ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ رات کو بیٹی جاگی تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھایا اور اس کے بعد روٹین کے کام کرنے لگی۔ اس کو دیکھ کر ایسا ویسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، شاید اس کو بھی یاد نہیں تھا کہ آج اس نے گھر میں کیا وویلا کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنے بھائی کے گھر جانے کا سوچا۔ اس کی بیٹی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ پہلے میں ہر روز اس کے گھر جاتا تھا اسے تسلی دینے کے لیے، کیونکہ اس کا گھر راستے میں ہی آتا تھا، لیکن 1 ہفتے سے میں بھی نہیں گیا تھا۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور باتوں باتوں میں پوچھنے لگا کہ سب ٹھیک تو ہے۔ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میری بیٹی کو دورہ پڑا ہے، نہیں تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی اور کوئی میری بیٹی سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ ان دنوں میں اس کی شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، اور بالآخر وہ میری بات کو سمجھ ہی گیا۔ جو بات میں نکلوانا چاہتا تھا وہ نکل ہی آئی۔ اس نے کہا کہ جب سے بیٹی اس دنیا سے گئی ہے، گھر میں عجیب سا ماحول تھا، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو کبھی کوئی۔ ہم پیر بابا کے پاس گئے اور ان سے تعویذ لے کر آئے، وہ ہم نے اس گھر کی دہلیز میں دبایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھی یا بری کسی بھی قسم کی غیر مرئی طاقت سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد سے گھر میں سکون ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شاید اسی تعویذ کی وجہ سے سونیا اپنے گھر نہیں آ پا رہی تھی، لیکن اس کا باپ بھی بہت اداس تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کر رکھی تھی، تمہیں تو پتہ ہے ان لوگوں کو بھی بہت دکھ ہوا، ان کے نصیب میں میری بیٹی نہیں تھی اور وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور میں نے کہا کہ میں آتا جاتا رہوں گا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سونیا اپنے گھر کیوں نہیں گئی، لیکن کیا وہ سونیا تھی یا پھر میری بیٹی کو کوئی اور مسئلہ تھا؟ اس لیے آج میں بہت پریشان تھا۔ جب ایک عورت میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ 1 کلو پنڈی تول دو، اور میں 1 کلو ٹماٹر تولنے لگا۔ وہ عورت مجھ پر غصہ ہو گئی کہ بابا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے تم بھنڈی تول دو، تم ٹماٹر تول رہے ہو۔ اب تمہاری عمر ہو گئی ہے، یہ کام چھوڑ دو۔ میں نے کہا معاف کرنا بی بی، میں اسے کیا بتاتا کہ میرے گھر میں کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ عورت پھر سے ہوا میں کچھ بولنے لگی کہ مسئلے تو سب کے گھر میں بنے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف ان کے گھر میں ہی مسائل ہیں، ہم تو جیسے سونے کے بستر پر سوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد
وہاں پر پھر وہی شخص آ گیا جو پچھلی دفعہ میں آیا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد آیا تھا۔ آج بھی اس نے یہی کہا تھا کہ ساری سبزیاں 1 کلو تول دو۔ اس بات پر وہ عورت بھی حیران ہوئی تھی اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے آج دیکھ کر اس نے بھی کہا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے بیٹا، بس میں نے اس کو سبزیاں دے دیں اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو میری بیٹی کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ اس دفعہ میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب طریقے سے بول رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آواز میں کسی عورت کی آواز بھی ہے، جیسے ایک شخص کے اندر سے 2 لوگ بول رہے ہوں۔ میں خود یہ سب دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا بیٹا تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے بھی چلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے جتنی بھی قرآنی آیات اور صورتیں یاد تھیں، میں نے ساری کی ساری پڑھنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ اس دفعہ بھی یہی کہہ رہی تھی، سونیا ہوں، میرے باپ کو بلاؤ، میں سونیا ہوں، میرے بابا کو بلاؤ۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ ہمارے گھر کی بات کو تھوڑی نہ ادھر ادھر پھیلائے گا۔ ابھی اس کی بیٹی فوت ہوئی ہے، آپ اس کو یہ سب کچھ بتا دیں اور اسے کہیں کہ یہاں پر آ جائے، نہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ جب سے پہلا دورہ پڑا ہے اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور روز اس کو بخار ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن جا کر اپنے بھائی کو یہ ساری بات بتا دی۔ وہ حیران رہ گیا اور کافی پریشان بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کو یہ بات پتہ نہ چلے، نہیں تو وہ مجھے کہے گی کہ تم کیوں جا رہے ہو، کچھ ہو نہ جائے، لیکن تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی جیسی ہی ہے، اسی لیے میں ضرور آؤں گا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ شام میں آ جائے، کیونکہ دونوں دفعہ دورہ شام میں ہی پڑا تھا۔ میرا بھائی شام کو ہمارے گھر آ گیا، لیکن میری بیٹی کو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ 2-3 دن آیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک دن اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی معاف کرنا، پر مجھے اب جانا ہوگا اور میرا کام تمہیں پتہ ہے دوسرے شہر میں لگ گیا ہے۔ اس گاؤں میں میرا دل گھبراتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں اور اپنے کام کو بہانہ بنا رہا ہوں، اس لیے میں کراچی جا رہا ہوں۔ 6 مہینے سے پہلے واپس نہیں آؤں گا۔ اتنا وقت گزر چکا ہے، اب میں نہیں آ سکتا۔ وہ وہاں سے جانے لگا کہ میری بیٹی پھر سے عجیب سی بھاری آواز میں بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے بابا، اپنی بیٹی سے مل کے نہیں جائیں گے؟ یہ بات سن کر میرے بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی آواز پہچان گیا تھا، لیکن یہ تو میری بیٹی بولی تھی، لیکن آواز بالکل سونیا کی طرح ہی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، سونیا یہ تم ہو کیا؟ اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ سے اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ سونیا تم ہو کیا، تو میری بیٹی آگے سے عجیب غیر انسانی طریقے میں ہنسنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے بھائی کے قریب آئی۔ میرا بھائی، ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شکر ہے کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا، ورنہ نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ اس کی عمر صرف 15 سال ہی تو تھی۔ میری بیٹی میرے بھائی کی طرف بڑھی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، لیکن اس کے بعد وہ سو گئی۔
اور اب گہری نیند سو رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میری بیٹی شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، شاید یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا، کیونکہ یہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ گھر کا ماحول بہت عجیب ہو گیا تھا۔ میری بیوی میری بیٹی سے ڈرتی تھی۔ میری بیٹی کو جب بھی وہ دورہ پڑتا تھا یا اس میں جب بھی سونیا کی روح آتی تھی، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ اسی لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کی اپنی ماں اور اپنا بھائی ہی اس سے دور رہنے لگے ہیں۔ میری بیٹی کو بھی شک ہونے لگا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے۔ میرے بھائی نے کراچی جانے کا ارادہ بھی تک کر دیا۔ روز ہمارے گھر آتا تھا، لیکن ابھی تک دوبارہ سے میری بیٹی پر سونیا کی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ سونیا کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہ گھر پر نہیں تھی اور اسے گھر سے گئے ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ابھی گھر میں اس کے بارے میں کوئی پریشان ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ سب کو لگا تھا کہ شاید کسی سہیلی کے گھر گئی ہے، آ جائے گی، لیکن وہ گھر آئی تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسی لیے ہم سبھی اس کے لیے ابھی تک دکھی تھے۔ سب سے زیادہ دکھ میری بیٹی کو ہی ہوا تھا، جس کی وہ دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ ایک دن میرا بھائی وہیں پر موجود تھا جب میری بیٹی کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے چل رہی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آ کر میرے بھائی کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا بھائی اس سے بار بار پوچھنے لگا کہ تم سونیو ہو نا؟ بیٹی، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بھائی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، لیکن میری بیٹی عجیب طریقہ سے ہنسی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میرا بھائی بار بار کہہ رہا تھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ ایسا؟ جس نے بھی کیا میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح بیٹی، تمہاری ماں بھی تمہارے لیے بہت پریشان ہے، تمہارے بہن بھائی بھی تمہارے لیے روز روتے ہیں، اور میری حالت دیکھو کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اتنا برا حال ہو گیا ہے میرا کہ اپنے ہی گاؤں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں میں۔ جب تک تم ہمیں کچھ بتاؤ گی نہیں، ہم مجرم تک کیسے پہنچیں گے؟ میرا بھائی بول رہا تھا کہ میری بیٹی اچانک سے چلائی، میں سونیا نہیں ہوں، اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاید اس کا مطلب تھا کہ وہ سونیا عظمیٰ ہے، پر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا میں تو عظمیٰ بھی نہیں ہوں۔ ہم لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ عجیب سی غیر انسانی طریقے سے ہنسنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرے بھائی نے کہا یہ میری بیٹی نہیں ہے، تمہاری بیٹی کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس کے اوپر کسی اور کا سایہ ہے، تو اپنی بیٹی کا علاج کراؤ۔ تم نے میرا اور اپنا سارا وقت برباد کیا۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے بات ضرور کرتی، اور وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تمہاری بیٹی کو شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بڑا تھا اور وہ چھوٹا۔ وہ پریشان تھا، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا تھا۔ دراصل تو مسئلہ ہمارے ساتھ بھی بنا ہوا تھا، جب اس نے ہمارے دکھ کا خیال نہیں کیا، پر میں اس جیسا نہیں بن سکتا تھا۔ وہاں سے چلا گیا
اگلے ہی دن کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے میری بیٹی پر کوئی حاضری نہیں آئی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ایک دن کھانا بنایا تو وہ کھانا خراب ہو گیا۔ آج تک اس کے ہاتھ سے ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت اچھا کھانا بنایا کرتی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بار بار ہونے لگا۔ وہ جب بھی کھانا بناتی یا تو کھانا جل جاتا یا پھر اس میں سے ایسی بدبو آنے لگتی کہ اس کو کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں غریب آدمی تھا، بار بار راشن پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس سے کھانا نہیں بنوایا کرو۔ اب ہم اس سے کھانا تو نہیں بنواتے تھے، لیکن وہ چارپائی پر بیٹھی تو چارپائی ہی ٹوٹ گئی۔ میری اماں اب اس دنیا میں تو نہیں تھیں، لیکن کہتی تھیں کہ جوان لڑکی اگر چارپائی پر بیٹھے اور چارپائی ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ 2 چارپائیاں توڑ چکی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تھا ہی کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں تمہارے لیے زمین پر بستر بچھا دیا کروں گی۔ اس بات پر میری بیٹی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا جو ہوا غلطی سے ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں گی وہ چیز ٹوٹ جائے گی؟ اور دھڑم سے میری بیٹی زمین پر گر گئی، کیونکہ وہ رسی پر بیٹھی تھی اور کرسی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا اور وہ زمین پر بستر بچھا کر سونے لگی۔ اب وہ گھر کا نہ تو کوئی کام کرتی تھی، نہ ہی گھر کی کسی چیز کو استعمال کرتی تھی سوائے اپنی چیزوں کے، اور کھانا بھی نہیں بناتی تھی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اسے کسی کے پاس لے جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، لیکن میں اس طرح کے معاملات سے بہت دور بھاگتا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے گاؤں میں ایک لڑکی پر اسی طرح حاضری ہوتی تھی اور اس کا علاج کرنے کے چکر میں اس کو پاگل کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو، اس لیے میں نے کہا کہ میں نیکر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو اور اپنی بیٹی کو پانی دم کر کے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دل ہی دل میں بھی پریشان تھا، کیونکہ جو بھی چیزیں گھر میں ہو رہی تھیں بہت نمایاں تھیں۔ یہ ہمارا وہم نہیں تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو کسی عطائی پیر کے ہاتھوں میں دے کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی تھی، میری جان تھی، میں اس کو کسی بھی طرح بدنام نہیں ہونے دے سکتا تھا، لیکن کیا کرتا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن گھر آیا تو میرے بیٹے کے سر پر پٹی بندھی تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ ایک بیٹا اللہ نے پہلے دیا تھا، وہ تو اپنا گھر بار لے کر ہم سے دور ہو گیا ہے، آج تک اس نے ہمیں کال تک نہیں کی، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ بیٹا بھی ہمارے سے دور ہو جائے؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ مجھے لگا کہ شاید وہ گلی میں کسی سے جھگڑ کے آیا ہے یا پھر کہیں سے گر گیا ہو، لیکن جب میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو عظمیٰ نے مارا ہے تو میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کس بات پر مارا ہے؟ ویسے تو بہن بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن آج تک عظمیٰ اور میرے بیٹے میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا تو اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے قربان نہیں کر سکتی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بیٹی تو چلی جائے گی،
کسی کے ساتھ رخصت ہو کر جیسے پہلی چلی گئی۔ اللہ نے واقعی بہت عجیب نظام بنایا تھا۔ بیٹی بھی میری رخصت ہو کر ہمیں بھول چکی تھی اور بیٹا بھی اپنی بیوی لے کر الگ ہو گیا تھا۔ اب ہماری آخری امید ہمارا یہی بیٹا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں، سر پر چوٹ لگے تو اچھا نہیں ہوتا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس نے تو گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات محلے میں بھی کسی کو پتہ چل گئی تھی کہ عظمیٰ پاگل ہو گئی ہے۔ گاؤں میں تو ویسے بھی ایسی باتوں کو بہت ہوا دی جاتی تھی۔ میں نے ایک دن عظمیٰ کو کہا کہ میں سونیا کی قبر پر جا رہا ہوں، ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے، سوچ رہا ہوں جا کر فاتحہ پڑھ لوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی تو اس کی یاد آتی ہوگی، دوست تھی وہ تمہاری اور بہنوں جیسی بھی تھی۔ لیکن اس بات پر اس نے کہا کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا ہے، مجھے وہاں پہ نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، اور آپ آئندہ کوئی بات بھی نہ کیجیے گا۔ اس نے اس طرح کو بات سے ٹال دیا جیسے کوئی 4 دن سے اس کے پیچھے پڑا تھا کہ چلتے ہیں، جبکہ میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا، اور وہ بھی بہت پیار سے۔ لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں نے دوبارہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ شاید اسے وہاں جا کر سونیا کی یاد آ جاتی، اس لیے وہاں نہیں جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جب انسان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دکھ کے ساتھ غصے کو شامل کر لیتا ہے تاکہ دنیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور بار بار اس سے سوال نہ کرے۔ شاید میری بیٹی بھی یہی کر رہی تھی، میں اسے سمجھ سکتا تھا، اتنا تو مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ہماری بیٹی سے بہت ہی عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہے، ایسی بدبو کہ برداشت بھی نہیں ہو رہی۔ جس کمرے میں بیٹھ جاتی ہے وہ پورا کمرہ بدبو سے بھر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں نے بھی محسوس کیا، لیکن میری بیٹی کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ بات پیار سے سمجھائی تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیوں میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر 1-2 دفعہ میرے سے کھانا خراب ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی ہے، 2-3 چارپائیاں ٹوٹ گئیں تو کیا برا ہو گیا، اور اب یہ نئی بات نکل آئی ہے، میرے وجود سے آپ لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ میری بیٹی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ 1-2 دفعہ نہیں ہوا تھا، اور اسے اپنے دوروں کے بارے میں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنا ڈرایا تھا ہم سب کو، کتنا پریشان کیا تھا، اپنے چاچا تک کو ڈرا کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ میری بیٹی بہت اداس تھی، پریشان تھی، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور جا کر زمین پر سو گئی تھی۔ صبح جب میں کام پر جانے کے لیے اٹھا تو میں نے اسے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود بھی تو بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری بیوی کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ ہماری بیٹی نہیں بلکہ کوئی خطرناک چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن میرے لیے تو وہ میری پیاری بیٹی میری جان سے بھی پیاری تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ سوچتا رہتا تھا کہ کہیں واپس آؤں تو ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو، اور واپس آؤں تو مجھے کچھ برا دیکھنے کو ملے۔
آج پھر سے وہ چوکے والا انسان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ساری سبزیاں 1 کلو پیک کر دو۔ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ وہ ضرور آتا تھا اور اتنے پیسے دے کر جاتا تھا کہ میرا بہت فائدہ ہو جاتا تھا، نہیں تو اتنی سبزیاں تو میں پورے ہفتے میں بھی نہیں بیچا کرتا تھا۔ مجھے اس کا انتظار رہتا تھا۔ یہ تیسرا ہفتہ تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں سبزی تولنے لگا اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور اس نے کہا کہ بابا آپ نے کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب بیٹا؟ میں نے تو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، میں تو صبح سے یہیں کھڑا اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے جو پاک صاف بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ کے ہاتھوں سے بہت ہی بری بدبو آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سونگھا تو میرے ہاتھوں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا مذاق نہیں کرو، اگر تمہیں سامان نہیں لینا تو نہ لو، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی مصیبت میں تو نہیں ہیں؟ یہ بو آپ کے ہاتھ سے کیسے آ سکتی ہے؟ کیا ان دنوں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟ میں گھبرا گیا کہ یہ شخص کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اپنا چہرہ کسی کو دکھاتا نہیں تھا اور آگے عجیب و غریب قسم کی خریداری کرتا تھا۔ میں کیوں اسے اپنے دل کی بات بتاتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو سبزی نہیں لینی تو آپ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے سبزی لوں گا، لیکن آپ سبزیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، میں خود ہی شاپر میں ڈالوں گا۔ اس نے اس طرح ہی کیا اور سبزیاں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیونکہ اسے سبزیاں تولنے کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہی سبزیاں لے گیا اور پیسے بھی بہت سارے دے گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے کام آئیں گے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہ آج کل میرے ساتھ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف میری بیٹی تھی جس کے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا تھا، اور دوسری طرف میرا یہ گاہک جو یقین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں واپس گھر آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اسی راستے سے واپس آیا کرتا تھا اور میرے پاس زیادہ سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ جب میں گھر میں آیا تو میری بیوی گھر میں نہیں تھی اور میرا بیٹا بھی۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، میری بیٹی بھی گھر پر نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ ادھر ادھر اس کو تلاش کرتا رہا، پریشان ہوتا رہا، اور جا کر ہمسایوں سے پوچھا تو میری بیوی وہاں پر ہی بیٹھی تھی اور میرا بیٹا بھی، دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ واپس گھر چلو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسے دورہ پڑ گیا تھا، اس نے چیزیں توڑنا شروع کر دی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور چلا رہی تھی، اور اس کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ میری بیوی بہت ڈری ہوئی تھی اور میرا بیٹا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ بیٹے کو لے کر یہیں پر بیٹھے۔ ہمسایوں کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خیال کریں گے۔ خود میں گھر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے کیا، اس نے نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن گھر میں صرف ایک ہی لائٹ چل رہی تھی، باقی بجلی بند ہو چکی تھی۔ میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، اس کو تلاش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے دیکھا تو
وہ الماری کی سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پر بیٹھی تھی، درد سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری چھوٹی بچی ہے جو 2 سال کی تھی اور اسی طرح چارپائی کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن میں کچھ ایسا کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ امی بھی مجھ سے دور دور رہتی ہیں اور بھائی بھی ڈرتا رہتا ہے۔ آپ بھی کچھ بتاتے نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، گھر کا سامان ٹوٹا اور بکھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تمہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں اسے گلے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن کسی نے مجھے کھینچ کر پیچھے کر لیا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ کون تھا۔ اس کی گرفت بہت تیز تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نقاب پوش آدمی تھا، شاید یہی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، ورنہ وہ میرے گھر تک کیسے آتا؟ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دور رہو اس سے، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ بابا، یہ کون ہے؟ یہ کیوں آپ کو مجھ سے دور لے کے جا رہا ہے؟ میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا، آپ کی چھوٹی عثمہ، میں جس کو آپ اپنے سینے پر لٹا کر کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن آپ کی وہ کہانیاں بالکل بیکار ہوتی تھیں، اتنی بیکار کہ دل کرتا تھا آپ کے اوپر الٹی کر دوں، پھر بھی میں چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ آپ ایک بیکار باپ ہیں، تبھی آپ کا بڑا بیٹا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور آپ ہی نے بھی آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں بھی آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی کیونکہ آپ اسی قابل ہیں۔ میری بیٹی اچانک سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی اور ہنسنے لگی۔ اس پر پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ عجیب طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس سے خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس بات پر وہ اور بھی ہنسنے لگی۔ لیکن اچانک سے اس نقاب پوش نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو اس کے چہرے پر ڈر نظر آنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور آنکھوں میں بہت زیادہ گہرائی تھی۔ اس کی داڑھی اس کے پیٹ تک جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اب عثمہ کو ڈر لگنے لگا کہ جیسے کسی نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو، اور چپ چاپ اسی کونی میں جا کر واپس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور کسی چارپائی کے ساتھ باندھ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی، میں آپ سے سامان لیتا تھا کیونکہ آپ مصیبت میں تھے، آپ غریب تھے، اس لیے میں آپ سے سامان لیا کرتا تھا۔ میرے گھر میں بچوں کی پوری فوج بیٹھی ہے جن کو سبزیاں کھانا بہت پسند ہے۔ آپ حلال کے پیسے کماتے تھے، مجھے آپ سے خریداری کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن وہ بدبو جو آپ کے ہاتھوں سے آئی، میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ کی بیٹی پر کسی برے جن نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بدبو اس کے وجود سے بھی آ رہی ہے اور آپ سب کے وجود سے بھی۔ یہ بہت خطرناک ہو چکی ہے، اور اس طرح کی خطرناک روح بلا وجہ قبضہ نہیں کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں، ایک جن زادہ ہوں، پر جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے جنات ہوتے ہیں۔ جس نے آپ کی بیٹی پر قبضہ کیا ہے وہ برا ہے،
لیکن میں مدد ضرور کروں گا، اس لیے آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا پتا ہے۔ میرے دماغ میں جو کچھ بھی آیا میں نے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے حالات ایسے ہی خراب تھے۔ میرا بیٹا 5 سال پہلے الگ ہو گیا اور بیٹی بھی دور رہتی ہے، لیکن اس نے کبھی ان باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ لیکن پچھلے دنوں اس کی چاچو کی بیٹی کو جان سے مار دیا گیا۔ پہلے اس کی عزت پر حملہ ہوا اور پھر اس کی جان لے لی گئی۔ یہ میری بیٹی کی بہت ہی پیاری دوست تھی اور دونوں میں بہت محبت تھی۔ اب اس بات کو 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں اور تب سے اسی طرح کے حالات ہیں۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سونیا ہوں، میں سونیا ہوں، لیکن پھر کہنے لگی کہ میں سونیا نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ جو بری نیت کے جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو کسی پچھتاوے یا کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ شاید آپ کی بیٹی نے اسی چیز کا دکھ لے لیا ہے، پر میں نے اسے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تمہیں سونیا کی قبر پر لے جاتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، اس پر کوئی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ اس بات پر بھی وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونیا کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، مجھے بلانے لگی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا، میری مدد کریں، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی ہوں، تمہارے دل میں جو بھی ہے بتا دو، کیا تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور اس کے بعد اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ہم ایک دوسرے سے فون پر بات بھی کیا کرتے تھے۔ اس نے مجھے فون دیا تھا جو میں نے سب سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن سونیا مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی ہمارے گاؤں کی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ سونیا مجھے منع کیا کرتی تھی۔ اس لڑکے نے ضد کی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اکیلی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس نے ملنے کے لیے گاؤں سے باہر بلایا تھا۔ بہت پریشان تھی، پھر سونیا کو اپنی دوستی کے واسطے دیے اور اس سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ وہ بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میری دوست ہو اور تم کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ہم دونوں چپ چاپ وہاں پر چلی گئیں اور گھر میں بہانہ کیا کہ اپنی کسی دوست سے ملنے جا رہی ہیں۔ اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ شک نہ ہو۔ ہم جب وہاں پہنچے تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہا تھا، اور تم اتنی بیوقوف ہو کہ نہ صرف خود آئی بلکہ اپنی ساتھ اپنی سہیلی کو بھی لے آئی۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی مدد کے لیے، پر میں اس کی مدد نہیں کر سکی کیونکہ مجھے اپنی عزت بچانی تھی، اور انہوں نے اس ڈر سے کہ کوئی کسی کو کچھ بتا دے سونیا کی جان بھی لے لی۔ وہ میری وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے، میں اسے وہاں لے کر گئی تھی
وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے بھی منع کرتی تھی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور یہ پچھتاوا دن رات میری جان لے رہا ہے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس بات پر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کون ہے وہ لڑکا؟ جب مجھے عثمان نے اس کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ واقعی بدنام زمانہ لڑکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گا، پر عثمان نے بتایا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کو کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ شاید سونیا نے اپنا بدلہ خود لے لیا ہے اور شاید وہی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ تب اس بندے نے کہا کہ یہ سونیا نہیں ہے، کیونکہ تم نے سونیا کو جان بوجھ کر نہیں پھنسایا تھا اور جان بوجھ کر اس کی جان تم نے نہیں لی تھی۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے ضرور واپس آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ہوگی۔ یہ جو بھی ہے کچھ اور ہی ہے۔ میں نے اس جنزادے سے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ ہم کس طرح اس سب سے بچیں گے؟ کہ کیا میری بیٹی کو ساری زندگی ایسے دورے پڑتے رہیں گے؟ اس طرح تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کے اندر یہ پچھتاوا ہے تب تک وہ بری روح اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ میں نے اس جانزادے سے پوچھا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ عظمیٰ کو اپنے دماغ پر قابو پانا ہوگا اور اپنے اندر سے اس ڈر کو نکالنا ہوگا۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اسے بات سونیا کے گھر والوں کو بتانی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، پر یہ کرنا ہوگا۔ عظمیٰ یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس سے اچھا ہے آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ عظمیٰ کے اندر کتنا دکھ اور پچھتاوا تھا، احساس گناہ تھا۔ وہ جن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب ہم نے عظمیٰ کو سمجھایا تو وہ انکار کرنے لگی۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی۔ تو پھر اسے دوبارہ دورہ پڑنے لگا، لیکن اس جنزادے نے جب اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ بالکل پرسکون ہو گئی۔ صبح ہی ہم میرے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ صبح کا وقت تھا، عظمیٰ جانا نہیں چاہتی تھی، ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی، پریشان تھی۔ اس جنزادے نے کہا کہ میں آس پاس ہی رہوں گا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عظمیٰ کو بھی میں نے سمجھایا۔ اس نے بار بار سمجھایا کہ تم کو اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ میرے بھائی کے گھر آ گئے تو میرا بھائی وہاں پر آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی تمہید باندھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ عظمیٰ سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے چاچا چاچی کو سب بتانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ بات سنی تو وہ آنکھ بگولا ہو گئے اور یہاں تک کہ اس نے اسماء کو تھپڑ دے مارا۔ اسماء نے بھی رونا شروع کر دیا، اس کی چاچی نے بھی رونا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہماری جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، اس کی جگہ یہ ہوتی، اللہ کرتا یہ مر جاتی۔ ہماری بیٹی کو ساتھ کیوں لے کر گئی تھی؟ کیوں اس کو موت کے مقام میں دھکیل دیا؟ ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس جنزادے کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسماء کو معاف نہیں کیا، ابھی بھی وہ اداس ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ پورا بری روح اب تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گی، تمہیں خود کو معاف کرنا ہوگا۔
ہم پوری دنیا سے معافی مانگتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے میرے خواب میں بھی نہیں آئی ہے۔ میں دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے خواب میں آئے اور مجھے معاف کر دے، لیکن اس کے بعد سے ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس دن زادے نے عثمہ کو پہننے کے لیے ایک کڑا دیا تھا، جس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بس عثمہ اداس رہتی تھی۔ ایک دن صبح انہوں نے مجھے بتایا رات کو سونیا میرے خواب میں آئی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں اس بات پر خوش تھا۔ میری بیٹی پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ وہ جنزادہ آج بھی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے سبزیاں خرید کر جاتا ہے۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی میرے پاس آتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے یا نہیں، لیکن پھر اسی کی وجہ سے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کر ہماری مدد کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کسی قسم کے لوگ ہیں، کون ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور کون نقصان، لیکن میری بیٹی کو بھی سبق مل گیا ہے۔ اب وہ دوبارہ کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑے گی۔ میں نے اس کے لیے ایک رشتہ بھی تلاش کر لیا ہے اور میں اس کی شادی کرنے والا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا میری زندگی کا عجیب واقعہ، جس کی کہانی میں نے آج آپ لوگوں کو سنائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عثمہ کی شادی کر دی ہے اور وہ اب اپنے گھر میں خوش ہے، اور میں نانا بھی بننے والا ہوں۔ میں خوش ہوں اور اللہ کے انصاف سے راضی ہوں۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔